بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 139 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 ما یبرأ به الکفیل بالنفس، اور جنس نمبر 2 الکفالۃ بالنفس مع التعلیق بالکفالۃ بالمال بعدم الاحضار فی وقت مخصوص، اور کتاب کی عبارت ومن کفل بنفس آخر سے لے کر والتعلیق بعدم الموافات متعارف تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 تعلیق الکفالۃ بشرط ملائم یجوز، کہ کفالہ کو شرط ملائم کے ساتھ معلق کرنا یہ جائز ہے۔ اصل نمبر 2 اعتبار الجہات والاشباہ اصل من اصول الشرع الشریف، کہ جہات اور مشابہات کا اعتبار کرنا یہ شرع شریف کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اصل نمبر 3 التعامل یترک به القیاس، کہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جائے گا۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے ما یبرأ به الکفیل بالنفس۔ فصل نمبر 1 الکفالۃ بالنفس بدون التصریح بالموجب، تو تجوز الکفالہ ویبرأ الکفیل بالاحضار۔ اس صورت میں اگرچہ موجب کی تصریح نہیں کی گئی ہے، لیکن کفالت جائز ہے اور حاضر کرنے کی وجہ سے کفیل بری ہو جائے گا۔ فصل نمبر 2 سلم المکفول به نفسه من الکفالہ، کہ کفالت کی وجہ سے مکفول به نے اپنے آپ کو حاضر کیا تو اس سے کفیل بری ہو جائے گا۔ فصل نمبر 3 سلمہ وکیل الکفیل، کہ مکفول بنفسه کو کفیل کے وکیل نے حوالے کیا تو اس سے بھی کفیل بری ہو جائے گا۔ سلمہ رسول الکفیل، اور اسی طرح کفیل کا قاصد وہ بھی اگر مکفول بنفسه کو حوالے کرے تو کفیل یہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اور وکیل یہ دونوں کفیل کے قائم مقام ہے۔ جنس نمبر 2 الکفالۃ بالنفس مع التعلیق بالکفالۃ بالمال بعدم الاحضار فی وقت مخصوص۔ اس جنس کا متعلقہ ایک ہی فصل ہے، اور فصل نمبر 2 جو یہاں پر مذکور ہے یہ گزشتہ جنس کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو فصل الکفالۃ بالنفس مع التعلیق بالکفالۃ بالمال، کہ اصلاً تو کفالہ بالنفس کیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں کفالہ بالمال کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یلزمہ المال عند تحقق الشرط، کہ اگر وہ شرط متحقق ہو جائے تو کفیل کو مال لازم ہوگا۔ ولا یبرأ عن الکفالۃ بالنفس، لیکن مال کی ادائیگی کی وجہ سے وہ کفالہ بالنفس سے بری نہیں ہوگا، بلکہ مکفول بنفسه کو حاضر کرنے کا وہ پابند ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن کفل بنفس آخر ولم يقل اذا دفعته اليك فانا بريء فدفعه اليه فهو بريء لانه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه، ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين، ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع، وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله لقيامهما مقامه۔ اور جو شخص دوسرے کے نفس کا کفیل بنا اور یہ نہیں کہا کہ جب میں مکفول بنفسه حوالہ کروں تو میں بری ہوں، پس وہ حوالہ کرے تو بری ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس تصرف کا موجب ہے، پس اس کی تصریح کے بغیر بھی یہ ثابت ہو جائے گا۔ اور مکفول لہو کا حوالگی کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ قرض کی ادائیگی میں۔ اور اگر مکفول بھی نے خود اپنے آپ کو کفالت کی وجہ سے حوالہ کیا تو یہ صحیح ہے، کیونکہ خود اس سے خصومت کا مطالبہ ہے تو اسے دفع خصومت کا حق ہوگا۔ اور اسی طرح جب مکفول بھی کو کفیل کے وکیل نے حوالہ کیا یا اس کے قاصد نے، کیونکہ یہ دونوں اس کے قائم مقام ہے۔ قال ومن کفل بنفس آخر، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص
کفالہ بن نفس کا التزام کریں، یعنی یہ کہیں کہ فلاں شخص کو خصومت کے لیے میں پیش کروں گا، لیکن اس بات کی تصریح نہیں کی کہ اگر میں نے پیش کر دیا تو میں بری ہوں گا، اور پھر اس نے مکفول بنفسہ کو حاضر کیا تو اس حاضر کرنے کی وجہ سے وہ بری ہو جائے گا، کیونکہ کفالت بن نفس کا موجب یہ ہے کہ جب مکفول بنفسہ کو حاضر کیا جائے تو کفیل بری ہو۔ تو اگرچہ اس نے عقد کرتے وقت موجب کی تصریح نہیں کی ہے، پھر بھی یہ موجب مرتب ہوگا، کیونکہ ترتب موجب کے لیے تصریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولا يشترط قبول الطالب التسلیم كما في قضاء الدین، مکفول لہو کا حوالگی کو قبول کرنا کفیل کے بری و ذمہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی جب کفیل مکفول بنفسہ ہی حوالے کر لے گا تو بری و ذمہ ہو جائے گا، چاہے مکفول لہو قبول کرے یا نہ کریں، کیونکہ اگر تسلیم کو مکفول لہو کے قبول کرنے پر مشروط کیا جائے تو اس میں کفیل کا ضرر ہے۔ تو اس ضرر سے بچانے کے لیے ہم نے تسلیم کو مکفول لہو کے قبول پر موقوف نہیں کیا، جیسا کہ قرض کی ادائیگی کی صورت میں کہ جب مقروض قرض دینے والے کو قرض حوالہ کریں تو چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے بہر صورت وہ بری و ذمہ ہو جاتے، تو ایسے ہی جب کفیل حوالے کر لے گا تو مکفول لہو قبول کرے یا نہ کرے بہر صورت کفیل بری و ذمہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ، اگر مکفول بھی نے کفالت کی وجہ سے اپنے آپ کو حوالے کیا تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ جیسے کفیل مطالب بالخصومہ ہے ایسے ہی مکفول بنفسہ بھی مطالب بالخصومہ ہے، اس کے ساتھ بھی خصومت ہو سکتی ہے، لہذا جب وہ مطالب بالخصومہ ہے تو اس کو اپنے آپ سے خصومت دور کرنے کی ولایت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رہیں کہ یہاں پر من کفالت ہی کی شرط ہے کہ کفالت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے، اور اگر خود اپنی طرف سے پیش ہوا ہے تو اس پیشی سے وکیل جو ہے یہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، اور اسی طرح مکفول لہو کو اگر مکفول بنفسہ کفیل کے وکیل یا اس کے قاصد نے کیا تب بھی کفیل بری ہو جائے گا، کیونکہ وکیل اور کفیل کا قاصد یہ دونوں کفیل کے قائم مقام ہے، تو جو فرع کا کام ہے اس کی نسبت چونکہ اصل کی طرف کی جاتی ہے تو ایسا ہے گویا کہ کفیل نے خود حوالے کیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ إِلَىٰ وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ 1000 درهم فَلَمْ يُحْضِرْهُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ عَدْمِ الْمُوَافَاةِ وَهَذَا التَّعْلِيقُ صَحِيحٌ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَهُ الْمَالُ۔ بس اگر کوئی شخص کسی کے نفس کا کفیل اس شرط پر بنا کہ اگر فلاں وقت میں حوالہ نہیں کیا تو وہ اس چیز کا ضامن ہوگا جو مکفول بنفسہ کی ذمہ ہے، اور وہ 1000 ہے، پس اس وقت میں حاضر نہیں کر سکا تو اس کو مال کا ضمان واجب ہوگا، اس لیے کہ کفالہ بالمال حاضر نہ کرنے کی شرط پر معلق کیا ہے، اور یہ تعلیق صحیح ہے، پس جب شرط پائی جائے تو مال لازم ہوگا۔ قال فَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کفالہ بن نفس کا التزام کیا اور ساتھ یہ شرط بھی لگائی کہ اگر فلاں وقت تک میں مکفول بنفسہ کو حاضر نہ کر سکا تو اس مکفول بنفسہ کے ذمہ جتنا مال ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں ادا کروں گا، پھر اس مقررہ وقت میں وہ مکفول بنفسہ کو حاضر نہ کر سکا تو اب کفیل کی ذمہ 1000 درہم یہ بھی واجب ہوں گے، اور مکفول بنفسہ کو حاضر کرنا یہ بھی ضروری ہوگا۔ لأن الکفالۃ بالمال معلقۃ بشرط عدم الموافات، 1000 کفیل کی ذمہ کیوں واجب ہوگا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے
کہ کفیل نے چونکہ مال کی کفالت بھی قبول کی ہے، لیکن اس کفالت بالمال کو اس نے مکفول بے نفس ہی کے حاضر نہ کرنے کی شرط پر معلق کیا ہے، لہذا یہ شرط جب وجود میں آئے تو جزا مرتب ہوگا۔ شرط کا وجود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکفول بے نفس ہی کو مقررہ وقت میں حاضر نہ کر سکا، تو جب وہ اس سے عاجز آ جائے تو شرط چونکہ پوری ہو گئی، لہذا جزا مرتب ہوگا اور اس کی ذمے 1000 درہم واجب ہوں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق السبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع، ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام، فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه، ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين، والتعليق بعدم الموافاة متعارف۔ اور کفالہ بالنفس سے بری نہیں ہوگا اس لیے کہ اس پر کفالہ کی وجہ سے مال کا واجب ہونا کفالہ بالنفس کا منافی نہیں ہے، کیونکہ دونوں توثق کے لیے ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفالت درست نہیں ہے، کیونکہ مال کے واجب ہونے کے سبب کو خطر پر معلق کرنا ہے، پس یہ بے کے مشابہ ہوا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بے کے مشابہ ہے اور نظر کے مشابہ ہے، اس طور پر کہ یہ التزام ہے۔ پس ہم نے کہا کہ مطلق شرط کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ ہواؤں کا چلنا وغیرہ، اور شرط متعارف کے ساتھ معلق کرنا درست ہے، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، اور عدم موافات پر معلق کرنا متعارف ہے۔ قال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس، یعنی وہ کفیل بالنفس بنا تھا، لیکن ساتھ یہ شرط بھی لگائی تھی کہ اگر میں مقررہ وقت میں حاضر نہ کر سکا تو مال بھی ادا کروں گا۔ ابھی مقررہ وقت میں حاضر نہ کر سکا تو اس کے ذمہ مال واجب ہے، لیکن مال کی ادائیگی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کفالہ بالنفس سے بری ہوا، کیونکہ کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال دونوں توثق اور حصول اعتماد کے لیے ہے، تو اس بنا پر ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، لہذا جب کفالہ بالمال وجود میں آیا تو یہ چونکہ کفالہ بالنفس کے ساتھ منافی نہیں ہے، لہذا کفالہ بالمال کی وجہ سے کفالہ بالنفس باطل نہیں ہوگا بلکہ برقرار رہے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفالہ بالمال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وجوب مال کے سبب کو ایک امر متردد پر معلق کیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ اس مقررہ وقت میں مکفول بنفسہ کو حاضر کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حاضر نہ کر سکیں، لہذا ایک محتمل امر کے ساتھ سبب وجوب مال کو معلق کیا ہے، اور کفالت کو بے کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، تو بے کو کسی شرط پر معلق کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو جیسے بے کو معلق کرنا جائز نہیں ہے ایسی ہی کفالہ کو بھی ایسی شرط پر معلق کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَيُشْبِهُ النَّذَرَ، ہماری دلیل یہ ہے کہ کفالہ یہ بے کے بھی مشابہ ہیں اور نذر کے بھی مشابہ ہیں۔ بے کے مشابہ اپنے انتہا کے اعتبار سے ہیں، یعنی جب وہ کفیل مکفول بنفسہ کے حکم سے بناتا تو کفیل نے جب اس کی طرف سے ادائیگی کی تو وہ مکفول بنفسہ پر رجوع کرے گا، تو اس اعتبار سے یہ بے ہوئی۔ اور ابتداءً یہ نظر کی مشابہ ہیں کہ جیسے نظر میں ایک غیر لازمی چیز کو اپنے آپ کے اوپر لازم کیا جاتا ہے، ایسے ہی کفیل اپنے آپ پر ایک غیر لازم امر کو واجب کرتا ہے، لہٰذا یہ بے کے بھی مشابہ ہیں اور نظر کے بھی مشابہ ہیں۔ فَقُلْنَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمُطْلَقِ الشَّرْطِ، یعنی جب بے کی دو جہات ہے، ایک جہت کے اعتبار سے بے، دوسری جہت کے اعتبار سے نظر ہے،
تو ابھی دونوں جہات کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ تو جہت بے کی رعایت رکھتے ہوئے مطلق شرط کے ساتھ معلق کرنے کو ہم نے ممنوع قرار دیا، جیسے ہواؤں کا چلنا وغیرہ۔ وَيَصِحُّ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ، اور جہت نظر کی رعایت رکھتے ہوئے ایسی شرط کے ساتھ کفالہ کو معلق کرنا کہ جو لوگوں کے مابین متعارف ہے، اس کو درست قرار دیا تاکہ دونوں جہات پر عمل ہو سکیں۔ والتعلیق بعدم الموافات متعارف، اور مکفول بنفسہ کو حاضر نہ کرنے کی شرط چونکہ لوگوں کے مابین متعارف اور متداول ہے، لہذا کفالہ کو اس کے ساتھ معلق کرنا یہ درست ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔